پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم نعت کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نعت کہتے کسے ہیں۔ جس نظم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی گئی ہو اور اوصاف بیان کیے گئے ہوں اسے نعت کہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتی نام کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا صفاتی نام ہے احمد، جس کے معنی ہے بہت ثنا کرنے والا۔ دوسرا نام ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ تیسرا نام ہے طاہر، جس کے معنی ہے پاک، پاکیزہ۔ چوتھا نام ہے حامد، یعنی حمد کرنے والا۔ چلیں اپنی نعت کی طرف چلتے ہیں۔ نعت کا پہلا بند دیکھ لیتے ہیں۔ سحر دم رحمت حق کا وہ مستانہ پیام آیا، مبارک اہل ایمان کو وہ خیر الانام آیا۔ زمین و آسماں بھی جس کے در پر سر جھکائیں، چرچے قدسیوں میں آج وہ عالی مقام آیا۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ سحر دم کے معنی ہے صبح سویرے، رحمت حق یعنی اللہ کی رحمت، اہل ایمان ایمان والوں، خیر الانام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے، یعنی مخلوق میں سب سے بہتر۔ در دروازے کو کہتے ہیں، چرچے شہرت، قدسیوں مطلب فرشتوں۔ چلیے اب اس بند کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم حوالہ متن لکھیں گے، یعنی نظم کا نام اور شاعر کا نام۔ نظم کا نام نعت ہے اور شاعر کا نام اختر شیرانی۔ تشریح: پہلے بند میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاعر اس بند میں کہتے ہیں کہ حضور پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح صادق کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے۔ ایمان والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت کا پیغام بن کر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب بند کے دوسرے شعر کی طرف دیکھ لیتے ہیں۔ ان اشعار میں واقع معراج کا ذکر ہے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا تاج حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سجایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم المرسلین قرار پائے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات سے نوازا گیا جس کا مقابلہ تمام زمانوں کی قومیں مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و آسماں کی وسعتوں میں سے نکال کر اپنے قرب کی حقیقت عطا فرمائی، جس کا گمان بھی عقل انسانی میں نہیں آ سکتا۔ رجب کی 27ویں شب کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ ہجرت سے 5 سال قبل پیش آیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان کے ایک دروازے پر تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھولنا چاہا تو پوچھا گیا، کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے جواب دیا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جواب دیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پر دروازہ کھول دیا گیا اور کہا گیا کہ خوش آمدید، کتنے اچھے ہیں وہ جو تشریف لائے۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے واقف تھے اور ان پہ رشک کرتے تھے، کیونکہ جو مقام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا وہ آج تک کسی اور کو نہ مل سکا۔ واقع معراج سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام میں سر تسلیم خم کرتی ہے۔ واقع معراج میں ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے
فرشتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا پہلے سے ہی اعلان ہو چکا تھا اور آسمانوں کو ہر طرح سے سجایا اور آراستہ کیا جا چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی دھوم مچ چکی تھی، اور آسمانوں پر بہت سے فرشتے استقبال کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریوں پر تھے، اور وہ دروازے جن کو آج تک کسی کے لیے نہیں کھولا گیا تھا وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھولے گئے تھے۔ شب معراج محبوب خدا نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کر کے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے، اور جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 5 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ جبین بندگی بےتاب ہے سجدے لٹانے کو، الہی تیرے بندوں کی زباں پر کس کا نام آیا؟ میرے دل میں ہزاروں طور سینہ جگمگا اٹھے، کچھ اس انداز سے دل میں تیرا شوق تمام آیا۔ پہلے اشعار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور تعظیم کا ذکر ہے۔ شاعر ان اشعار میں کہتا ہے کہ الہی تیرے بندوں کی زباں پر یہ کس ہستی کا نام آیا ہے کہ جن کا نام سنتے ہی ہمارے سر ادب سے جھک جاتے ہیں۔ اگلے اشعار میں شاعر اپنے دل کی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ جب میرے دل میں حضور اقدس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا خیال آتا ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرا تاریک دل روشن ہو گیا ہے، جس طرح کوہ طور اللہ کی تجلی سے روشن ہوا تھا۔ شاعر کہتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے دل میں طور سینہ جیسے ہزاروں پہاڑ روشن ہو گئے ہیں۔ اگلے بند کی طرف چلتے ہیں۔ بشر تھا وہ مگر ایسا جسے خیر البشر کہیے، غریبوں کی خبر لی اس نے بیماروں کے کام آیا، زباں چپ ہو گئی جب دل نے چھیڑا تذکرہ ان کا، دلوں کو وجد آیا جب زباں پر ان کا نام آیا۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر بنایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے تو تھے، لیکن اللہ کے سب سے افضل بندے تھے۔ بشر کے معنی انسان کے ہیں، خیر البشر انسانوں کا خیر خواہ، تذکرہ ذکر کرنا، وجد سکون۔ وجد وہ کیفیت ہوتی ہے جو مسرت و علم میں قلب پر بغیر ارادے اور کوشش کے طاری ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی خیر خواہی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کی، بیماروں کی خبر گیری کی۔ بچوں، ایک بار ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے والدین حیات ہیں؟ انہوں نے جواب دیا جی ہاں، دونوں حیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اور انہی کی خدمت کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے تو اس کا ہمارے ساتھ دینی رشتہ بہت ہی کمزور ہے۔ تو بچوں، اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول ایسے شخص کو اپنا کہنے کو تیار ہی نہیں جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھوں کا اس قدر خیال کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی لوگوں کا امام بن کر انہیں نماز پڑھائے تو اسے چاہیے کہ نماز کو بہت زیادہ لمبا نہ کرے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں اور مساکین سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے۔ اگلے اشعار میں شاعر نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے تو میرے دل پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، میرا دل خوشی کی کیفیت کے ساتھ جھوم اٹھتا ہے۔
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتے ہی میرے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، میرا دل اور میری زبان درود پڑھنے لگتے ہیں۔ نعت کا آخری شعر دیکھ لیتے ہیں۔ مزہ جب ہے کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر، کہیں حورے محمد کا وہ مستانہ غلام آیا۔ خلد جنت کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ شاعر اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش جب ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں تو حوریں پہلے ہی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے جانتی ہوں، اور حوریں ہماری تعریف کرتے ہوئے ایک دوسرے سے کہیں کہ دیکھو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جھومتا ہوا ان کا غلام آیا ہے۔ بچوں، امید ہے آپ کو تشریح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ کسی اور نظم کی تشریح اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی سیاہ کاریوں سے بچائے، اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے ہر حال